من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير ظالم ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار दूसरा पारा सूरतुल बकरा आयत नंबर 164 تا 175 तिलावत की गई। सूरतुल बकरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना में नाजिल हुई है। इस सूरह की फ़जीलत अहादीस में वारिद हुई है। अक्सर औक़ात आबाइयों के सामने उसका ज़िक्र होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अपने घरों को मकबरे ना बनाओ, कब्रिस्तान ना बनाओ। उस घर से शयातीन भाग जाते हैं जिसमें सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है। और एक रवायत में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सूरतुल बकरा और सूरह आले इमरान की तिलावत किया करो, क्योंकि ये रोज़े क़यामत अपने पढ़ने वालों के लिए शफ़ाअत करेगी, पुरज़ोर शफ़ाअत करेगी। इस सूरह के मज़ामीन की तरतीब पर पिछली मरतबा कोरंगी में जब दर्स था
اس پر بات ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کی جو ابتدائی آیات ہے سورۃ البقرہ کی، اس پہ مختصر گفتگو کرنے کے بعد اپنے موضوع پر انشاءاللہ میں آتا ہوں۔ سورۃ البقرہ قرآن کی سب سے طویل سورہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی تھی، اس پورے 10 سالوں میں وقتاً فوقتاً اس سورہ کے مقامات جو ہے وہ نازل ہوتے رہے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ سورۃ البقرہ پوری کی پوری بیک وقت نازل ہو گئی ہو، مختلف مواقع پر موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے آیات کا نزول فرمایا ہے۔ آپ کو اس میں اس دور کی بھی آیات ملیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ تازہ ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ، اور آپ کو اس دور کی بھی آیات ملیں گی کہ اسلام بالکل غالب آ چکا تھا، یعنی کہ کافی عرصہ جو ہے لگا اس سورہ کے نزول میں۔ اور قرآن کی جو ترتیب آج ہمارے پاس موجود ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورۃ البقرہ کو رکھا گیا ہے۔ یہ ترتیب جو ہے قرآن کی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ یہ جو ترتیب آج ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ وغیرہ میں اس کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کی پوری ترتیب جو نزول کے اعتبار سے ہے یہ وہ نہیں ہے۔ نزول کے اعتبار سے سورۃ العلق وہ پہلے نازل ہوئی جو بالکل آخری پارے میں ہے، اور یہ مختلف اوقات پر نازل ہوئی، یہ ابتدا میں ہے۔ تو اس سورہ کی جو حکمتیں ہیں، اس میں جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں، اور ابتدا میں جس موضوع پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے اور کس انداز میں کی ہے، تو یہ تمام باتیں جو ہے آپ دیکھیں اس پر ذہن اور کھل جاتا ہے قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ ہمارا تو اس پر ایمان ہے کہ یہ ترتیب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہی ترتیب کیوں ہے؟ اگر اس پر غور کیا جائے اور قرآن کا مطالعہ کیا جائے اور صورتوں کا آپس میں ربط تلاش کیا جائے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ واقعی ایسا کلام ہے کہ کوئی انسان جو ہے اس طرح کا کلام وہ بنا نہیں سکتا، وہ چاہے جتنی کوشش کر لے، تمام دنیا کے انسان جمع ہو جائے تو اس طرح کا کلام وہ نہیں لا سکتے۔ اور کلام تو دور کی بات، جس طرح کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ترتیب بھی وہ نہیں لا سکتے۔ تو اب دیکھیں ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الف لام میم۔ ہم پڑھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ایک دعا ہے، ایک بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، اور تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ایک بندے کا اپنے رب سے جو ہے وہ بھی مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اہدنا، یہ آگے اس کا ذکر آئے گا کہ بات ذات یاد رکھیں، ہدایت طلب کی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، اور پھر ذکر بھی کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس دعا میں بڑا یعنی کہ زور ہے اور بڑا محتاط انداز میں ایک دعا ہے، یعنی کہ بندہ اپنے رب سے جب کرتا ہے اس دعا کو، بات تو یہاں مکمل ہو گئی، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہ ان کا نہ دکھانا جن پر غضب ہوا اور جو بھٹک گئے۔ مکمل ایک جامع دعا ہے، قرآن کی سب سے جامع دعا یہ ہے سورۃ الفاتحہ، جو ہم ہر صلاۃ میں پڑھتے ہیں اس کو۔ اس پوری دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قرآن دے دیا کہ یہ لو میرے بندو، یہ پورا قرآن لو، تم نے جو دعا کی ہے یہ اس کا جواب ہے۔ کہتے ہیں آج ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے تو یہ پورا قرآن دے دیا اس دعا میں، اور اس پورے قرآن میں آپ دیکھیں کہ اس دعا سے جو ہے لنک جڑے ہوئے ہیں۔ آپ سورۃ النساء میں جائیں گے، وہاں پہ آپ کو ان لوگوں کا ذکر ملے گا جن پر انعام کیا گیا۔ کیوں آیا ان لوگوں کا ذکر؟ کیونکہ ہم نے دعا کی ہے اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ کون ہوتے ہیں جن پر انعام ہوا۔ من الذین، وہ آیت دیکھیے ہے سورۃ الانعام کی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
بیان فرمائیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعم اللہ علیہم انعام کیا۔ کرنا کیا ہوگا؟ دعا کی ہم نے کہ اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس شخص کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اس نے انعام کیا۔ یعنی کہ وہ جو دعا کی ہے اس دعا کے بدلے میں حل بتا دیا کہ اگر یہ مرتبہ چاہیے، اس طرح کے لوگوں کا ساتھ چاہیے تو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور بیان فرمائیں یہ ہے کون دراصل جن پر انعام کیا گیا؟ ممکن ہے ہر کسی کے ذہن میں اپنا ایک جو ہے آئیڈیل ہو، کوئی یہ سمجھتا ہو کہ انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بہت بڑا جو ہے بڑی سلطنت دی گئی، کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ بہت زیادہ اولاد جس کو دی گئی، لڑکے جس کو دیے گئے وہ انعام یافتہ ہے، اس پر بڑا انعام کیا گیا۔ کوئی یہ سمجھے کہ جس کو بہت زیادہ مال دے دیا گیا ہو سکتا ہے وہ انعام یافتہ ہو، جس کو بہت زیادہ شہرت مل گئی ممکن ہے وہ انعام یافتہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ سن لو انعام یافتہ کون ہے؟ من النبیین، یہ انبیاء ہیں، والصدیقین، یہ سچے ہیں، ان انبیاء کی تصدیق کرنے والے، والشہداء، اور شہداء ہیں، والصالحین، اور نیکوکار لوگ ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بڑے بہترین ساتھی ہیں، بڑے بہترین دوست ہیں۔ تو دراصل انعام یافتہ یہ لوگ ہیں۔ تو یہ جب ہم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو ہے قرآن ہمیں اس جواب میں دیا۔ دوسری طرف ہم کہتے ہیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر غضب کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہود کا اور نصارہ کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا۔ یہودی کے متعلق آپ کو ملے گا غضب اللہ علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا۔ معلوم ہوا غضب یافتہ لوگوں کی ایک مثال یہود بھی ہے۔ بعض تفسیر کرنے والوں نے یہاں پر مغضوب سے مراد یہود اور ظالم سے مراد نصارہ لے لیا ہے، لیکن صرف ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ غیر یہود ولا نصارہ، کہ اللہ یہود اور نصارہ کا راستہ نہ دکھانا، اس طرح کی پھر دعا ہوتی۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ مغضوب اور ظالم میں کوئی بھی آ سکتا ہے، چاہے وہ جو ہے آج کے لوگ ہوں، چاہے وہ بنی اسرائیل کے لوگ ہوں، وہ رویہ اختیار کریں گے تو وہ مغضوب ہوں گے، وہ صرف یہودی نہیں ہے۔ آج ہماری امت کا بھی یہی حال ہے، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور الظالمین، ان کے راستے سے ہمیں بچانا۔ تو جگہ جگہ قرآن میں اس کے جوابات موجود ہیں۔ اب جب یہ دعا مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے جواب میں سورۃ البقرہ سے ابتدا ہوتی ہے، اور پہلا ہی لفظ الف لام میم، اس کا معنی کیا ہے کسی کو پتہ ہے؟ نہیں معلوم؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ حروف مقطعات کہے جاتے ہیں، اور حدیث میں صرف اتنی وضاحت آتی ہے ان حروف مقطعات کے حوالے سے، وہ بھی وضاحت نہیں ہے، ایک ذکر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن کا ہر ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور بیان فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا، یہ 3 حروف ہیں، یہ ذکر موجود ہے۔ باقی اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ کسی نے کہا الف لام میم سے مراد جو ہے یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، کسی نے یعنی کہ بہت ساری آپ کو تفسیر ابن کثیر وغیرہ نے خواہ کی بحث کی ہے اس پہ۔ خواہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں اس کے معنی معلوم کرنے کے، پھر کیوں اس پر اتنے صفحے کالے کیے جائیں؟ تو اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک ذہن میں سوال پیدا ہو کہ میں دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے ہدایت دے دے، اور جو ہدایت کی کتاب اس نے دی اس کا پہلا لفظ ہی ایسا ہے جس کے مجھے معنی نہیں آتے، پہلا لفظ ہی ایسا ہے۔ سوال آیا ذہن میں کہ مجھے اس کے معنی ہی نہیں آتے، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ تو دراصل اس پہ اہل بلاغت نے یہ کلام کیا ہے کہ یہاں سے گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات ذہن نشین کروائی ہے۔ اسلام تزکیہ نفس کرتا ہے۔ آپ نے بھی گزشتہ دنوں میں جب عید الاضحیٰ کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت بیان کی جا رہی تھی تو آیت بڑی کثرت سے سنی ہوگی، وہ یزکی کہ یہ نبی ان کا تزکیہ کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے۔ قرآن کے ذریعے تزکیہ نفس کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی تزکیہ نفس کیا ہے، انسان کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو تم نے ہدایت مانگی تھی، تم نے اہدنا کہہ کر ہدایت مانگی تھی، تم نے علم نہیں مانگا تھا، علم تو تمہیں مل جائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تم ہدایت کے طلبگار تھے، لہٰذا کبھی قرآن پر بہت بڑے عالم بن کر تم نہ آیا۔ کل کو تم قرآن پڑھ لو، قرآن کی تفسیر پڑھ لو، اس کا ترجمہ تمہیں آ جائے، تم بلاغت پڑھ لو اور پھر تم قرآن کے بہت بڑے عالم اور مفتی اور جو ہے مفتی اعظم خود کو کہلواؤ، کبھی ایسا نہ کرنا۔ ہاں اگر ایسا کرتے ہو تو تم سے پھر پوچھا جائے گا کہ تمہارا اگر اتنا علم ہے تو ذرا بتا دو الف لام میم کا کیا معنی ہے، نہیں پتا، یہ تو تمہاری علم کی اوقات ہے، تمہاری یہ پہنچ ہے۔
تم محتاج ہو، اللہ جو بتائے گا وہ تمہیں پتا ہوگا، جو اللہ نے نہیں بتایا تم معلوم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بات سکھائی گئی کہ شروع سے اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ جو اللہ مجھے بتائے گا میں نے وہی سمجھنا ہے، میں نے خود سے کوئی بات اس میں لا کے شامل نہیں کرنی۔ اس ذہنیت کے ساتھ جب قرآن کا مطالعہ ہوگا تو انشاءاللہ اس سے ہدایت ملے گی۔ اور اگلی آیت میں 4-5 آیات پر انشاءاللہ ذکر کر کے اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ذالکہ کا اسم اشارہ استعمال فرمایا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اشارہ دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگر ہم کسی قریب کے لیے اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاذا، عربی میں کہتے ہیں ہاذا، یہ۔ یہاں پر فرمایا ذالکہ، وہ، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں۔ دور کا اشارہ استعمال کرنے سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ بڑی دور کی چیز ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے، تمہاری طرف جو کتاب بھیجی گئی ہے بڑی دور کی چیز ہے۔ اور لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ریب جو ہے یہ عربی میں شک کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ریب کا لفظ جو ہے وہ جتنے شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ تمام اس کے اندر سما جاتے ہیں۔ بیان فرمایا لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری یہاں پر ایک زبردست بات یہ ہے کہ لا ریبہ کہا گیا، یہ ریب کا جو لفظ ہے اس پر 2 پیش 2 زبر 2 زیر موجود نہیں ہے۔ آپ جب کبھی بھی دیکھیں گے کہ لا آ جائے اور اس کے بعد والا اسم اس پر 1 زبر ہو تو بعد والا جو اسم ہے اس کے پورے جنس کی نفی کر دی جاتی ہے۔ اس طرح آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں لا الہ، الہ کے اوپر 1 زبر ہے اور اس سے پہلے لا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اسی طرح یہاں پر ہے لا ریبہ، کسی طرح کا کوئی شک ہے ہی نہیں، اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے کسی طرح کا۔ مفہوم ترجمہ بلاغت میں اگر دیکھیں تو کسی طرح کا کوئی شک ہے ہی نہیں، فیہ، اس میں ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو تقویٰ دار ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، جن کو کسی جو ہے اپنے رب کی مرضی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اس چیز کی ذرا بھی فکر نہیں کرتے، لاابالی قسم کے ہوتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا ہے یا راضی ہو رہا ہے۔ یہ جو میری پوری زندگی گزر رہی ہے، آج کا دن جو میں نے گزارا ہے صبح سے ابھی عصر تک، میں نے جو اس میں کام کیے، افعال سر انجام دیے، میرا رب اس میں مجھ سے راضی ہوا ہوگا کہ ناراض ہوا ہوگا۔ پیمانہ یہ قرآن ہے، احادیث ہے، ان پر ہم اس کو جو ہے توڑ کر دیکھیں کہ کہاں میں کھڑا ہوں اس وقت۔ تو یہ ہوتے ہیں متقین۔ اب اس کے خلاف زندگی گزارنے والے جو اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ متقین نہیں ہیں۔ بتایا ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی کہ جو ڈر کر زندگی نہیں گزارتے، وہ ایک ہی آیت ایک شخص بھی پڑھتا ہے، اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، دوسرا شخص پڑھتا ہے بولتے ہیں اس میں کیا کرا، کہ پہلے کچھ نہیں سنا ہوگا آپ نے ایسے، یہ آیات میں نے بہت سنی ہے، ایسے جملہ کہہ دیتے ہیں آگے سے، اور دوسرے شخص نے سنی ہوگی اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ یہ فرق ہے اس میں متقین میں۔ پھر متقین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تفسیر فرما دی اپنی آیت میں، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اگرچہ یہ کسی چیز کو محسوس نہ کر سکے، یہ اس کو ٹچ نہ کر سکے، یہ اس کو سونگ نہ سکے، یہ اس کو چکھ نہ سکے، اپنے حواس سے اس کو یہ جو ہے محسوس نہ کر سکے، لیکن جب نبی نے کہہ دیا تو یہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ ان کی نشانی ہوتی ہے، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ صفت ہے ان کی، اور صلاۃ کا قیام کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے زرپرست بھی نہیں ہوتے، یہ دنیا کی زندگی کے پیچھے نہیں لگے ہوئے ہوتے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اس کو شروع میں ہی بتا دیا جائے یہ قواعد ہے، یہ شرائط پوری کر لو ہدایت ملے گی، ورنہ پوری کتاب پڑھ لو نہیں ملے گی۔ آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے باہر ممالک میں کہ وہ PhD کر لیتے ہیں اسلامیات میں، قرآن کی عربی میں، اور اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں کتاب لکھنے قرآن پر اعتراضات، قرآن میں یہ مسئلہ ہے، قرآن میں وہ مسئلہ ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے ان شرائط کو پورا نہیں کیا ہوا ہوتا۔ تو آج اگر ہم ان شرائط کو پورا نہیں کریں گے اور ہم یہ امید رکھ کے بیٹھے رہیں کہ ہمیں اس میں ہدایت مل جائے گی تو یہ ہمارے کام خیالی ہے۔ ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے، آگے جا کر اختلاف کر بیٹھیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے، یہ معاملات ہوتے رہیں گے۔ تو یہ صفات اپنے اندر
پیدا کرنا بہت لازمی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ بھی ان کی صفت ہے کہ یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اے نبی آپ سے پہلے نازل ہوا، جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ دو چیزیں ہیں، جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یہاں پر ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل آ گئی۔ آج جو ہے یہ بھی معاشرے میں کا ایک المیہ ہے، کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں قادیانی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آخری نبی آخری رسول نہیں مانتے۔ تو آپ دیکھیں ان ظالموں کے لیے یہ کتنی بڑی ان کے لیے ایک جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی پر جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم النبیین والمرسلین پر، اس پر ایمان لانے کا کہا ہے، اور جو ان سے پہلے نازل ہوا اس پر کہا ہے۔ کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ ان کے بعد جو نازل ہوگا اس پر ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے بعد کسی پر نازل ہونا ہی نہیں ہے، وہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ تو بیان فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اس ایک جملے سے آخرت پر یقین، آخرت پر ایمان کے اندر بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ یہ ظلم نہیں کرتے، آخرت کا یقین ہوتا ہے۔ یہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے کیونکہ آخرت کا یقین ہوتا ہے انہیں۔ بیان فرمایا یہ ان کی ساری صفات ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو مفلحون ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ دو باتیں اس آیت میں بھی، ایک تو اولئک کا اشارہ استعمال کیا گیا، اولئک یہ بھی دور کا اشارہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ دور کا اشارہ کس لیے کہ خود کو یہ نہ سمجھ لو کہ یہ باتیں تو میں نے مان لی ہے، میں غیب پر ایمان بھی لاتا ہوں، میں نے ابھی صلاۃ بھی ادا کی، میں انفاق بھی کر لیتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر لیتا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، ان سے پہلے جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، آخرت پر بھی میرا ایمان ہے، لہٰذا اب میں ہدایت یافتہ ہوں، اب میری گریجویشن ہو گئی ہے ہدایت میں، اب میری کامیابی اب پکی ہے۔ نہیں، اولئک وہ لوگ ہیں، یہ بتایا گیا کہ تم اب وہاں نہیں پہنچے، وہ لوگ تم سے دور ہے، تم نے جانا ہے اس کی طرف۔ اولئک وہ لوگ ہیں، دور کا اشارہ استعمال کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت بیان فرمائی کہ قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله، کہ یہ بات یاد رکھو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ ان کا سوال تھا آپ بھی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں کہا گستاخی کر رہے ہو، تو جواب دیا اس کا، بیان فرمایا وما انا، میں بھی نہیں، الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل مجھے ڈھانپ لے تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ آپ سوچیں کہ کتنا سخت مرحلہ ہے آخرت کا، اور ہم یہ گمان کر بیٹھے کہ یہ صفات میرے اندر آ گئی ہے، بس اب تو پکا میں کامیاب ہوں، مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ نہ سمجھو۔ اور دوسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ مفلحون کہا گیا کہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ مفلحون کا جو لفظ ہے فا، لام اور ہا کھیتی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مفلح اور فلاح دراصل کسان کو کہتے ہیں، اور عربی کے یہ اور بھی آپ کو الفاظ مل جائیں گے، لیکن یہ مفلحون کا جو لفظ ہے یہ اس عرب کے جو لوگ جن کے پاس کھیتی باڑی کی بڑی اہمیت تھی، جہاں جو علاقہ ریگستان ٹائپ کا ہوتا ہے، اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہاں پر سبزہ اتنا نہیں اگتا، تو وہاں پر سبزے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا معاملہ ہوتا ہے، جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قدر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو وہاں پر کیا تھا، ان کو ایک لفظ بتایا گیا مفلح، فائزون بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ کامیاب ہے، لیکن لفظ استعمال کیا گیا مفلح، معنی اس کا بھی کامیاب ہے، اور فائزون کا معنی بھی کامیاب ہے، لیکن مفلح کا لفظ استعمال کیا جو کسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرف توجہ جو ہے گویا اس میں مبذول ہوئی کہ جس طرح ایک کسان ہوتا ہے، کسان کیا کرتا ہے، عرب کے لوگ اچھی طرح سے واقف تھے اس سے،
اسی لیے قرآن میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا ان کو کھیتی کی مثالیں دی جاتی تھی کہ دنیا کی زندگی تو گویا ایسے ہے جیسے کھیتی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے پوری بات بتائی گئی کہ وہ اگتی ہے اور پھر زرد ہو کر وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور دوبارہ کی زندگی کہ دوبارہ پیدا ہوں گے۔ اس پر مشرکین مکہ اعتراضات کرتے تھے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کھیتی کی مثال دی ہے کہ تم کاٹ دیتے ہو، وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو اگاتے ہیں، اس طرح تمہیں بھی ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ اعادہ خلقت اسی طرح ہوتا ہے۔ تو مفلح کا لفظ استعمال کر کے اب دیکھیں کسان کیا کرتا ہے۔ کسان یہ کرتا ہے کہ وہ ایک بیج زمین میں بوتا ہے اور اس کی مٹی کو روزانہ پھر اس میں تھوڑی بہت چھیڑخانی کر رہا ہوتا ہے، اس کو پانی دے رہا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس بیج سے چھوٹا سا پودا کون نکالتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ اس کی پھر پوری نشو و نما کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ وہ ایک تناور درخت بنتا ہے، وہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ اشارہ گویا اس آیت میں موجود ہے کہ جس طرح ایک کسان ہوتا ہے وہ بیج بو دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ ہو گیا کام اور سکون سے بیٹھ جائے جا کے اپنے جو ہے ڈیرے میں کہ اب تو یہ درخت بن ہی جائے گا اور میں اس سے جو ہے اس کا پھل میں کھا لوں گا، بلکہ جب وہ اس کو زمین میں چھپاتا ہے تو پھر باقاعدہ اس میں وہ محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے میرے اختیار میں بالکل کچھ نہیں ہے، میں نہیں اگا سکتا اس میں سے کچھ، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ دعائیں کرنے والے لوگ اکثر کسان ملیں گے، بہت دعائیں کرتے ہیں، اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر جب اس سے ایک چھوٹا سا پودا نکل کر آتا ہے تو پھر بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھتے کہ وہ ہو گیا آپ کا، پھر اس کو اس کی خدمت کرتے ہیں، اس میں پانی ڈالتے رہتے ہیں، اس کو کیڑا نہ لگ جائے، اس کے لیے جتنے اس کے لوازمات ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کی مدد سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو گویا یہ بتایا گیا کہ تم نے ایمان قبول کر لیا ہے، تم نے بیج زمین میں دبو دیا ہے، اب اس کی آبیاری کرتے رہو اعمال صالحہ کے ذریعے سے، اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرو۔ اس کو تناور درخت وہی بنا سکتا ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ اس میں جو ہے ایک اشارتاً ایک سبق موجود ہے۔ تو یہ اس کی ابتدائی آیات، یہ اس طرح کی سورۃ البقرہ ہے میرے بھائیوں۔ آپ لوگوں کو سمجھ آیا کہ یہ 5 آیات ہے ابتدا کی، اور اس میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر پورا جو ہے پھر آگے آدم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، مکمل طور پر تزکیہ ہی تزکیہ۔ ہر آیت میں آپ کو ملے گا انسان کا تزکیہ ہو رہا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے ہدایت دی جا رہی ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ یہ ہے سورۃ البقرہ، اور اس میں اس سورۃ البقرہ میں اگر آپ اس کو تفصیلاً اور غور سے پڑھیں آپ کو ہزاروں اس میں احکامات ملیں گے اور ہزاروں منہیات ملیں گی، یعنی کہ آپ کو حکم ملیں گے، ہزاروں حکم ملیں گے کہ یہ کرو، اور ایسی ہزاروں چیزیں ملیں گی کہ یہ نہ کرو۔ یہ سورۃ البقرہ ہے۔ دوبارہ جو آیات میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، موضوع آج مجھے دیا گیا غیر اللہ کی نظر و نیاز جو اس مہینے میں کی جاتی ہے محرم میں، اور دیگر جو افعال جو ہے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں میرے بھائیوں، ایک ایمان والے کے لیے یہ بات انتہائی دو ٹوک ہوتی ہے کہ اس کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی جائے وہ اس پر فوراً ایمان لے آتے ہیں، اور یہ کوئی اتنا پیچیدہ موضوع نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر کچھ دیا جائے، کچھ ذبح کیا جائے، کچھ صدقہ خیرات کیا جائے، نظر اور نیاز کی جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک شخص جب قرآن پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ بات قبول کرنا وہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہے، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ دراصل بات کیا ہے کہ قرآن پر غور نہیں کیا جاتا، قرآن کے احکامات اور پھر آخرت کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے معاشرے میں کہ قرآن کی آیت کو بالکل اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہیں، لیکن پھر اس کو اپنے مسلک اور اپنے فرقے کے مطابق اس کی تعویل کر کے، اس کی تفسیر کر کے اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ ان کو اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ آپ کو ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری میں ہے، یہودی آئے اور ایک مرد اور ایک خاتون کا کیس لے کر کہ یہ جو ہے انہوں نے زنا کیا ہے، شادی شدہ تھے، تو ان کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہاری کتاب میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو یہ ہے کہ اس کا چہرہ کالا کر کے اس کو گدھے پر جو ہے گھمایا پھرایا جائے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے بڑے مانے ہوئے یہودی عالم تھے، ایمان لے آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو کہیں تورات لاؤ۔ وہ تورات لے کر آئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا دکھاؤ. انہوں نے قرآن اپنی کتاب تورات کو کھولا اور رجم والی آیت پر یوں ہاتھ رکھا اور اس سے نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ کالا کیا جائے, گدھے پر سوار کیا جائے. عبداللہ ابن سلام نے کہا ہاتھ ہٹاؤ. جب انہوں نے ہاتھ ہٹایا تو وہاں پر رجم کی آیت موجود تھی. یہ یہود و نصارہ کے علماء کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ, کہ تم سے جو گزشتہ امتیں تھیں ان کی مکمل طور پر پیروی اختیار کرو گی. جس طرح ایک بالش دوسرے بالش کے برابر ہوتا ہے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے, ایک گز دوسرے گز کے برابر ہوتا ہے, اس طرح تم ان کی مکمل پیروی اختیار کرو گے. صحابہ نے آخر میں پوچھا, اس حدیث کے آخر میں بخاری کی روایت ہے کہ کون مراد ہے؟ اس سے یہود و نصارہ مراد ہے. الیہود و نصارہ غالباً ابو داؤد کی روایت ہے معذرت کہ الیہود و نصارہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فمن, اور کون, وہی تو مراد ہے. یہود و نصارہ کی مکمل پیروی کرو گے. آج وہی ہو رہا ہے, آیت کو اپنے مسلک کی بھیڑ چڑھا دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو سمجھیں اور آخرت کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درس دیا ہے اس کی طرف اپنی توجہ مبذول کروائے. اور آپ کو یہ بھی ملے گا قرآن کی بلاغت میں کہ اللہ تعالیٰ جب آخرت کا ذکر فرماتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے ان سیغوں میں بات ہوتی ہے کہ گویا یہ سب ابھی ہو رہا ہے, حال کے سیغوں میں, پریزنٹ کی سیغوں میں, کہ یہ سب گویا تمہاری آنکھوں کے سامنے ابھی ہو رہا ہے. یا بعض اوقات بات کی جاتی ہے قیامت کی تو ماضی کے سیغے میں ہوتی ہے. اذا الشمس کوورت, کہ جب سورج, ہم ترجمہ کرتے ہیں جب سورج بے نور ہو جائے گا, لیکن اس کا اصل ترجمہ ہے جب سورج بے نور ہو گیا. کوورت ماضی کا سیغہ ہے, ہو گیا. یہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جو کام ہونے والا ہے یہ اتنا یقینی ہے گویا ہو گیا, اتنا یقینی ہے. یہ بلاغت کا ایک انداز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں آخرت کا جو ہے یہ خوف دلایا ہے انسانوں کو کہ وہ جو ہے قرآن کی اس بات کو سمجھیں. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی, بیان فرمایا کہ بے شک ان فی خلق السماوات والارض, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کی یہ جو خلقت ہے, وہ اختلاف اللیل والنہار, اور یہ دن اور رات کا جو اختلاف ہے یہ بدلنا ہے ایک کے بعد دوسرا اور پھر اس کے بعد پہلا والا, یہ جو دن اور رات کا یہ نظام چل رہا ہے. والفلک التی تجری فی البحر, اور کشتیاں اور یہ جہاز جو پانی میں چلتے ہیں, بما ینفع الناس, لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر. ان سمندری جہازوں میں کیا ہوتا ہے, لوگوں یہ پوری دنیا کا امپورٹ ایکسپورٹ کا, درآمد اور برآمد کا نظام انہی سے چل رہا ہے. یہ سمندری جہاز جو ہوتے ہیں تو لوگوں کے فائدے کی چیزیں یہ لے کر چل رہا ہوتا ہے. وما انزل اللہ من السماء, اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا, من ماء, پانی, فاحیا به الارض بعد موتها, اور زمین بالکل مرجا جانے کے بعد جو اس کو زندہ کیا اس پانی کے ذریعے سے. وبث فیها من کل دابہ, اور اس زمین میں تمام جانور پھیلا دیے, جتنے جانور ہمیں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں پھیلا دیے. وبث, یعنی کہ اس میں پھیلا دیے. وتصریف الریاح, اب یہ جو آیت ہے اس میں آگے چل کر وہی اسی آیت کی طرف جو ہے یہ موضوع جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے نام کی چیزوں کو جو نظر و نیاز وغیرہ کی جاتی ہے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جو جانور زمین پہ پھیلائے ہیں پہلے سے اپنا دماغ بنا لو کہ اللہ نے پھیلائے ہیں. آگے جا کر حکم دیا جا رہا تھا تو حکم سے پہلے یہ باتیں ذہن نشین کروائی گئی. یہ اہل عرب مانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا, اس حدیث کو بھی سمجھ لیں کہ اسلام جب ابتدا میں آیا تو یہ اجنبی تھا, یہ اجنبی تھا. آج اسلام ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے, کوئی زکوٰۃ دے, کوئی روزہ رکھے اور حج کرے. جو پہلی بنیاد ہے ایمان, اس سے صرف نظر کیے ہوئے معاشرے کی اکثریت کا یہی حال ہے, آپ کو معلوم ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسلام کی ابتدا اجنبی تھی. اگر اسلام صرف انہی 4 چیزوں کا نام تھا تو وہاں پر تو صلاۃ بھی پڑھی جاتی تھی, قرآن میں ذکر موجود ہے کہ مشرکین مکہ نماز پڑھتے تھے, مشرکین مکہ روزے بھی رکھتے تھے, مشرکین مکہ حج بھی کرتے تھے. یہ تمام قرآن اور حدیث میں یہ باتیں موجود ہیں. پھر کون سا اسلام اجنبی تھا؟ دراصل اسلام کی جو بنیاد ہے کہ یہ تمام عبادات جو کی جائیں صرف اللہ کے لیے ہو, اس کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. کیوں؟ اس نے پیدا کیا ہے, وہی رزق دیتا ہے.
اس چیز کا وہاں فقدان تھا، ورنہ وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب سورۃ العنکبوت پڑھیں، سورہ لقمان پڑھیں، مختلف مقامات پر آپ کو ملے گا کہ ان سے پوچھو زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا تمہیں کس نے پیدا کیا، کہتے تھے اللہ نے۔ تو پھر روبل کو کیوں پکارتے ہو، اس کو اللہ نے اختیار دیا، یہ بات وہ کہتے تھے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، جیسے آج ان کے پاس نہیں ہوتی، جو ابھی جن کا ذکر آئے گا۔ تو آپ دیکھیں اسلام اجنبی کا مراد اس سے یہ ہے کہ اس کی جو بنیادیں ہیں اس سے لوگ ناواقف تھے، اور جو بنیادوں کی بات کی جاتی تھی تو پھر وہ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ شخص تو کہہ رہا ہے کہ داتا صرف اللہ ہے، میں تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں لاہور والا بھی ہے۔ پھر عجیب عجیب نظروں سے آپ کو دیکھا جاتا ہے، یہ غوث الاعظم صرف اللہ کو کہہ رہے ہیں، اور ہمارے وہ 12 سال مدرسے میں گزارنے والے مفتی صاحب کہتے ہیں عبد القادر جیلانی بھی ہے، اس کی بات دیکھو ذرا، یہ وہ اجنبیت تھی۔ اور بیان فرمایا وہ سیعود کما بدا، اور ایک دور ایسا آئے گا کہ پھر اجنبی ہو جائے گا، نمازیں پڑھی جا رہی ہوں گی جس طرح اس دور میں تھی، روزے رکھے جا رہے ہوں گے جس طرح اس دور میں تھے، حج پہ حج کیے جا رہے ہوں گے جس طرح اس دور میں تھے، لیکن اسلام پھر بھی اجنبی ہوگا جس طرح اس دور میں تھا۔ بنیادی بات عقیدے کی، ایمان کی، وہ معلوم نہیں کسی کو۔ طاغوت کا ذکر آیا، پچھلے دنوں میں بڑا مشہور ہو گیا طاغوت، اور عوام میں بات مشہور ہو گئی طاغوت کیا ہوتا ہے۔ آج سے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا، یہ خود کو مسلمان کہنے والے لوگ ہیں۔ مسلمان تو کبھی کبھی کہتے ہیں، دیوبندی بریلوی حدیث اور شیعہ کہتے ہیں، لیکن کہتے تو پھر بھی خود کو مسلمان ہیں، لیکن طاغوت کا نہیں پتا کیسا اسلام ہے تمہارا، تمہیں طاغوت کا ہی نہیں پتا کہ ایمان کی شرط ہے طاغوت کا کفر کرنا۔ تو آپ دیکھیں یہ باتیں، اس پر وہ لوگ بھی ان کے مطابق اپنے مطابق ایمان رکھتے تھے، جس طرح اللہ نے حکم دیا تھا اس طرح نہیں، اپنے مطابق کہ یہ زمین پر یہ جو جانور ہے یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ لیکن یہاں پر بات کو دوہرا کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ مبذول کروائی کہ ذہن میں رکھو ابھی تمہیں ایک حکم دیا جانے والا ہے کہ جو اس پر وبث فیہا من کل دابہ، یہ جو تمام جانور اس پہ پھیلائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پھیلائے ہیں اس میں، وتصریف الریاح، اور یہ جو ہواؤں کا رخ ادھر ادھر تبدیل ہوتا ہے، کبھی مشرق سے مغرب اور کبھی مغرب سے مشرق، اور یہ مختلف سمتیں جو اس کی ہیں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ جو بادل آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، اس میں ضرور آیات ہیں، یقیناً اس میں آیات ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ آیات ہم ویسے قرآن کی یہ جو آیات ہیں اس کو آیات کہتے ہیں۔ آیتن کا اصل مطلب ہوتا ہے نشانی، اور یہ نکلا ہے ای سے۔ ای ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عرب جب بہت زیادہ جو ہے کسی چیز پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، یا کہا جاتا ہے کہ ای الرجل، کہ کیا ہی آدمی ہے، اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ ای تو یہ تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آیتن اسی سے نکلا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں جو تعجب میں مبتلا کر دے۔ یہ ایسی نشانیاں آپ کو قرآن میں یہ آیات ملے گی کہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی، اور آج جو ہے 1400 سال بعد اس کی میڈیکل سائنس اور یہ ایسٹرونالوجی والے اور یہ سارے اس کی تصدیق کر رہے پھر رہے ہوتے ہیں، آپ کا ایمان بڑھتا ہے اس سے۔ تو عجوب جو ہے تعجب میں مبتلا کر دینے والی ایسی آیات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی آیات کا لفظ ان تمام چیزوں کے لیے استعمال کیا جو ابھی ان کا ذکر کیا گیا، کہ یہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتے ہیں، جو نبی پر نازل ہوتی ہے آیات، لیکن یہ بھی اللہ کی پہچان کرواتی ہے کہ یہ جو ہوائیں چل رہی ہے، یہ جو بارش برستی ہے، یہ پورا جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے دنیا میں، آپ کے پاس میٹھا پانی کہاں ہے؟ یہ سمندروں میں یہ جو ہے دھوپ پڑتی ہے، وہاں سے بھاپ اٹھتی ہے، بادل بن کر آتے ہیں، تمہیں میٹھا پانی ملتا ہے، وہ کھارا ہوتا ہے، اس سے جو بادل آتے ہیں وہ میٹھا، یہ کون کر رہا ہے؟ پورا نظام۔ کبھی ایسا نہیں ہوا بارش ہوئی سارا سمندر کا کھارا پانی ہو، نہیں ہوتا۔ یہ پورا نظام یہ جو چل رہا ہے، کیا یہ اس پر دلیل نہیں بن سکتا کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے؟ یہ خود نہیں چل رہا، اور پھر جس یکسانیت سے یہ چل رہا ہے، ہزاروں سال سے یہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج کی آج چھٹی ہے۔ اگر بہت سارے الہ ہوتے تو ان میں سے کوئی کہتا اتنے عرصے سے یہ جل رہا ہے بیچارہ، آج اس کو چھٹی دے دیتے، یا کوئی کہتا کہ آج زمین پہ حالات بہت جو ہے مصروف چل رہے ہیں، آج اس کو جو ہے بہت دیر ہم رکھ لیتے ہیں، 12 بجے یہ اوپر رک کر نصف النہار پر 3 گھنٹے وہیں پر رہے گا۔ ایسا نہیں ہوا، چلتا رہتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ جو یکسانیت ہے، پھر یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ چلانے والا بھی ایک ہے،
بتانے والا بھی ایک ہے۔ تو یہ اللہ کی پہچان کرواتی ہے یہ باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آیات کہا اور بیان فرمایا۔ یہ آیات بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، آپ کو لوگ دیکھیں گے وہ دہریے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ اس پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ کوئی رب ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی تمام اشیاء کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو ہدایت نہیں مل رہی، وہ تعجب میں نہیں پڑھ رہے اس سے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک آگے شرط ہے، آیات یہ ان کے لیے ہے لقوم یعقلون، جن میں عقل ہے، جن میں عقل ہے۔ یہ عقل کا لفظ نکلا، یہ عقال سے نکلا ہے۔ عقال آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ آج کل کے جو عرب ہیں انہوں نے سر کے اوپر ایک ربڑ کا بنا ہوا ایک گول قسم کا وہ ایک رکھا ہوتا ہے، دیکھا آپ لوگوں نے؟ دیکھا ہے بھائی؟ دیکھا آپ نے؟ جی دیکھا ہے؟ عقال کہتے ہیں اس کو، اور ان لوگوں نے یہ فیشن کے طور پہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو دیہاتی ہوتے تھے یہ اونٹوں کو کہیں پر لے کے جاتے تھے، تو اونٹ کی ایک ٹانگ باندھنے کے لیے وہ اتنی سی رسی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اس کی ایک ٹانگ باندھتے تھے تو اس سے وہ پتے وغیرہ کھا سکتا تھا درختوں سے، لیکن باہر نہیں سکتا تھا، ایک ٹانگ اس کی باندھ دیتے تھے، تو اتنی سی رسی ہوتی تھی اور اس کے گرنے کا بہت خطرہ ہوتا تھا۔ تو اس رسی کو پھر کیا کرتے کہ جب یہ اونٹ سے ہٹا دیتے تو گھومنے کا خطرہ ہوتا تھا، وہ اس کو باندھ کر اپنے سر کے اوپر رکھ لیتے۔ یہ عرب کا ایک وہ معاملہ چل رہا تھا، اور آج چلتے چلتے اس نے دوسری شکل اختیار کر لی اور آج فیشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ عقال اس کو کہتے ہیں، اس رسی کو، اس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے۔ اور کیوں باندھا جاتا ہے کہ یہ کنٹرول میں رہے، یہ کنٹرول میں رہے، یہ بے قابو نہ ہو جائے۔ یعقلون، عقل کا جو اصل جو ہے اس کا نظریہ ہے اس لفظ کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب اپنے اوپر قابو پا سکے، وہ اپنے ہوش و حواس پر، چاہے اس کے جذبات کے خلاف بات کہہ دی جائے، وہ ایک چیز کو ایک طرح مانتا ہے، وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتا ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھ کر جو ابھی آگے اس کا ذکر ہوگا کہ یہ تو حرام ہے، وہ آگے سے بے قابو نہ ہو، وہ قابو میں رہے اور آپ سے پوچھے کہ دلیل دے دو اس کی، آپ نے کیوں حرام کہا؟ یہ عقل والا ہے، یہ جو آپ سے پوچھ رہا ہے کیا آپ دلیل دے دو، آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ اس میں عقل کا مادہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ہدایت دے گا اگر یہ ہدایت کا طالب ہوا تو۔ لیکن اگر کوئی بندہ بالکل بے بس جو ہے بے قابو ہو جائے، کنٹرول سے باہر ہو جائے، آپ نے کیسے حرام کہہ دیا؟ امام حسن اور امام حسین کے نام کی نظر و نیاز کو بنا کسی دلیل پوچھے آپ سے لڑنے لگ جائے، جذبات میں آ جائے، یہ اس میں عقل نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے اس کا خود پر، تو بتایا کہ یہ عاقل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا، آج موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے اور انٹرنیٹ پر دنیا بھر جہان کی جو ہے وہ بلائیں موجود ہیں، اور سامنے کوئی اس طرح کی یوٹیوب پر، فیس بک پر یہ گھنٹوں جوان اس پر وقت ضائع کر کے ریلیں چلا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی چیز آ جائے جو آپ کو وہ لذت دے اور جو ہے وہ اس پر رک جائے، بے قابو ہو جائے، تو اس میں یہ عقل کا مادہ نہیں ہے اس میں، اور اس سے فوراً نظریں پھیر لیں، اپنے اوپر کنٹرول رکھے، تو یہ عقل کی نشانی ہے۔ اس پہ آپ اعلیٰ حاصل قیاس جتنی کنٹرول کی باتیں ہیں اس پہ لاتے جائیں، تو یہ عقل کا مفہوم ہے۔ بتایا کہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یعنی کہ ان تمام باتوں کو دیکھ کر پھر یہ اپنے ہوش و حواس کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اس پہ سوچے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ سب کچھ جو چل رہا ہے چلانے والا کون ہے؟ جب یہ سوال آئے گا تو اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اب یہ جو تمام باتیں ہیں ان پر ایک شخص ایمان لانے کے بعد جب ان باتوں کو وہ سمجھ لے اور وہ یہ مان لے کہ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ ہی اس پر قادر ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے، تو آپ بتائیں اس کی محبتیں، تو وہ یہ جان لے کہ جو میں سانس لے رہا ہوں، جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور یہ اتنا عرصہ گزر گیا بنا کسی ٹیکس کے، یہ جو میں سانس لیتا جا رہا ہوں یہ اللہ کی دین ہے، تو اس کی محبت کس سے بڑھے گی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ کی باتیں تو یہ ہیں، ان میں آیات ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ مَن يَتَّخِذُ، کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو بنا لیتے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ کے سوا اور ند بنا لیتے ہیں، اللہ کے پارٹنر بنا لیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ اس سے قبل آیت میں بتایا نا جانور اسی نے پیدا کیے، تو جب اللہ کی محبت ہے تو جانور کس کے نام پر قربان ہونے چاہیے؟ اللہ کے نام پر ہونے چاہیے۔ اسی نے بارش برسائی، اسی نے کھیتی اگائی، تو جتنے اجناس اب اس سے پیدا ہوتے ہیں وہ کس کے نام پر دیے جانے چاہیے؟ اللہ کے نام پر دیے جانے چاہیے۔ لیکن بتائے لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ
شریک بنا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ کے نام کی نظر و نیاز اور صدقہ خیرات کیا جانا چاہیے اور وہ ان کے نام کا دیتے ہیں. تو گویا یہ ایسے ہے کہ اللہ کی محبت ان کو دے رہے ہیں. بیان فرمایا لیکن والذین آمنوا ایمان والوں کا انداز یہ ہے اشد حبا للہ، یہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، بڑے جو ہے آج کہا جاتا ہے نا کہ شدت پسند ہے، تو ایمان والے ہوتے ہی ہیں اللہ کی محبت میں شدت پسند ہوتے ہیں، بڑے شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، بڑے مضبوط ہوتے ہیں. بیان فرمایا ولو یری الذین ظلموا، اور جب دیکھیں گے یہ ظالم اذ یرون العذاب، اور کاش یہ ظالم اب دیکھیں. ولو یہ جو ہے کاش کے لیے حرف تمنا اس کو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ عام طور پر کاش کیا جاتا ہے کہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، کہ کاش یہ ظالم آج بھی دیکھ لیتے اور آج بھی یہ مان لیتے، جب یہ عذاب دیکھ کر مان لیں گے. کیا مان لیں گے؟ ان القوۃ للہ جميعا، کہ طاقت تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہے. طاقت کا ذکر کیوں آیا؟ اس سے پہلے جو تمام نشانیاں گنوائی، اس کے لیے بڑی زبردست طاقت چاہیے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے. یہ سورج جو بڑے اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کر کے دکھائے. یہی تو کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو، جب اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، ذرا تم اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فبہت الذی کفر، وہ کافر لاجواب ہو کر رہ گیا، وہ ششدر رہ گیا کہ کیا سوال ہو گیا مجھ سے، اس پہ کس کی پہنچ ہے. تو بڑی زبردست قوت چاہیے اس کے لیے، وہ قوت اللہ کے پاس ہے. اور آج بیان فرمایا آج یہ ظالم نہیں مانتے، لیکن کل جب عذاب دیکھ لیں گے تو پھر ان کو یقین آ جائے گا کہ یہ قوت صرف اللہ کے پاس تھی. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ بھی مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. اس دن کیا ہوگا؟ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. آج کیا ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن کی یہ آیت مان لیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے غیر اللہ کو نہ پکارو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہ کرو. یہ نظر اور نیاز کہتے کس کو ہیں؟ ایسی عبادت کو کہتے ہیں نظر جو آپ پر لازم نہیں ہو اور آپ اپنے اوپر لازم کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص کہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں جو ہے اللہ کے نام پر ایک پوری دیگ لا کر صدقہ کروں گا. اب آپ پر وہ دیگ لانا وہ فرض نہیں تھا، آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ نظر ہے. یا میں 2 رکعت نوافل ادا کروں گا، یا میں صوم رکھوں گا. اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہے اس کو نظر کہا جاتا ہے، جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہو اور اس کو پورا کرنا پھر انتہائی ضروری ہے. یہ قرض ہو جاتا ہے اس بندے پر، اس کو پورا کرنا یہ اسلام میں ضروری ہے. تو بیان فرمایا کہ جب ان سے قرآن کی آیات میں موجود ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ اپنے بزرگوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس چیز کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یا آپ کہیں پر بات کریں کہ تعویذ لٹکانا تو شرک ہے، تو سب سے پہلا جواب جو آتا ہے کہ یہ تو مجھے مولوی صاحب نے لکھ کر دیا ہے. مولوی صاحب کیا نہیں سمجھتے؟ یہ جو ان کی اتباع یہ ہو رہی ہے، بیان فرمایا کہ جن کی اتباع ہو رہی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع بھی ہوتی ہے. اور یہ اس بات کا اندازہ لگانا کسی شخص کو دیکھ کر کہ اس کی محبتیں کس کے ساتھ ہے مشکل نہیں ہے. آپ اس کا چال ڈھال دیکھیں، اس کا لباس دیکھیں، اس کا چہرہ دیکھیں. اگر وہ سنتوں پر پورا ہے اور کوشش کرتا ہے، اگرچہ وہ فی الحال ہے نہیں پورا، وہ کوشش کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. لیکن اگر آپ کو وہ ویسے ہی نظر آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کی نقالی میں یہ مشہور جو ہے اپنی شہرت بڑھانا چاہ رہا ہے، اس کا لباس دیکھ کر، اس کا چال ڈھال دیکھ کر، اس کی باتیں دیکھ کر، اس کی دوستی اور دشمنی دیکھ کر، تو وہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے اس کی محبت کفار کے ساتھ ہے. یہ 2 باتیں بڑی آسان ہیں اس کو سمجھنا. تو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے پھر ان کی اتباع بھی ہوتی ہے، ان کی بندہ اتباع کر رہا ہوتا ہے. تو بیان فرمایا کہ جس دن اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، یہ جن کی اتباع کی جاتی تھی یہ براءت کر لیں گے. مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، ان لوگوں سے جو ان کی اتباع کرتے تھے. مولوی صاحب اس دن کیا کہیں گے جو آج کہتے تھے کھا لو، تم نے تو جب ذبح کر رہے تھے تو اللہ کا نام لیا تھا نا، بعد میں کہہ دیا کہ حسین کے نام کی دلیل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھا لو، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو آج جن کے نقش قدم پہ چلا جا رہا تھا اس دن یہ کہیں گے، یہ ان سے برات کریں گے. استبرأ، بولے جاؤ ہم سے، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے تو ایک بات کہی تھی تم نے خود ہی مان لی تھی، جاؤ ہم سے دور ہو جاؤ. برات کریں گے، ان سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے.
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کے تمام سلسلے، تمام جو انہوں نے پورا ایک چین بنایا ہوا تھا، یہ قادری ہے، یہ سہروردی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ چشتی ہے، یہ جو جتنے سلسلے بنائے ہوئے تھے وہ منقطع ہو جائیں گے. کہتے ہیں نا ہمارا پیر اس دن بچا لے گا، اور اس کی آنکھیں لال ہو جائیں گی اور مچل جائے گا، اور جس طرح کی باتیں عوام میں مشہور ہے، یہ سارے سلسلے، سارے واسطے یہ منقطع ہو جائیں گے. اور بیان فرمایا پھر کیا ہوگا، وقال الذین اتبعوا، تو یہ جو لوگ اس کی اتباع کرتے تھے یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کہ کاش اس ایک موقع ہمیں اور مل جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری ظاہر کریں گے جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں. یہ اس دن کیا ہوگا، حسرت کریں گے، افسوس کریں گے. لیکن آج وقت موجود ہے، آج حکم کیا ملا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بھی اعلان برات ہے. اور انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے یعنی کہ عام اہل ایمان، ان تمام کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ برات کرتے ہیں مشرکین سے، ان سے برات اور بیزاری کرتے ہیں، نہ ان کے فرقے میں سے وہ شامل ہوتے ہیں، نہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، نہ ان کے کیے گئے غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز کو کھاتے ہیں. یہ تمام باتیں کیا ہے، یہ برات ہے. آج یہ کرنی ہے، اس دنیا میں کرنی ہے. اور اس دنیا میں اگر نہیں کیا، اس دنیا میں کہتے رہے میرا اپنا عقیدہ تو صحیح ہے، میں صرف نماز پڑھتا ہوں دیوبندی کے پیچھے، میں صرف نماز پڑھتا ہوں بریلوی کے پیچھے، اس دن معلوم ہو جائے گا کہ کیا انداز ہے. اس دن کہیں گے کاش ایک اور موقع مل جائے، ایسی برات کریں گے کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا تو کیا ان کی مسجد کے پاس سے بھی نہیں گزریں گے. اس دن پھر یہ خواہش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال جو ہے وہ حسرت کر کے، حسرت زدہ کر کے دکھائے گا. حسرت یہ واحد کا جمع ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کا استعمال فرمایا، حسرات علیہم، حسرات جمع کا صیغہ، یعنی کہ بار بار کہیں گے ہائے افسوس یہ جو ہم نے کیا، ہائے افسوس یہ جو ہم دنیا میں غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے رہے، ہائے افسوس یہ جو ہم فرقے بناتے رہے. جمع کا صیغہ یعنی کہ بار بار یہ کہتے رہیں گے. بیان فرمایا یا ایھا الناس، کہ انسانوں کلو تم کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے جو چیزیں پاکیزہ ہے، طیب ہے، حلال ہے، جو چیز حلال ہوتی ہے اس کی صفت ہے طیب، اور جو چیز حرام ہوتی ہے اس کی صفت ہے خبیث. تو بیان فرمایا جو حلال ہے، پاکیزہ ہے، انہیں کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. آپ دیکھیں آیت میں ذکر ہے حلال کھانے کا، حلال کھانے کا، اگلی آیت میں ذکر ہے شیطان تمہیں برائی کا اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. آپ کہیں گے کھانے پینے کے اندر یہ فحاشی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ انسان جو چیزیں کھاتا ہے اس کا اثر اس کی شخصیت میں بھی ظاہر ہوتا ہے. حرام اشیاء جب وہ کھاتا ہے تو وہ فحش اور برائیوں میں مبتلا بھی ہوتا ہے. پھر بیان فرمایا کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ بھی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق ایسی باتیں کرو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ ذرا اولو کان آباؤہم، کہ اگرچہ ان کے والدین لا یعقلون شیئا، کچھ عقل نہ رکھتے ہو، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت پر ہو، کہ پھر بھی ان کی اتباع کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے ان لوگوں سے. اور آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، انہی آیات میں کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان اشیاء میں سے جو پاکیزہ ہیں ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہے. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنے والے، اگر صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے تم پر حرام کر دیا ہے المیتۃ، مردار. 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور یہ ذکر قرآن میں 4 مقامات پر موجود ہے. آپ دیکھیں ایک بات کا ذکر جب بار بار آتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
آپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، ایک بات کی تکرار کرتے ہیں، دیکھو ایسا نہیں کرنا، تھوڑی دیر ہو جائے بیٹا میں تو جا رہا ہوں ایسا نہیں کرنا، بار بار تکرار کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ اس کے بہت زیادہ ذہن نشین ہو جائے، وہ اس میں بالکل بھی کوتاہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت 4 مقامات پر نازل کی، مختلف سا فرق ہے الفاظ میں، جو ہے تقدیم و تاخیر ہے۔ بیان فرمایا اس نے تم پر حرام کر دیا ہے المیتۃ مردار، والدم اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیت جتنی واضح ہے، آج اس معاشرے میں اس کے خلاف اتنے ہی جوابات لوگوں نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ سیدھی سادھی قرآن کی آیت پیش کریں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا ہے تو حرام ہے، آپ کو آگے سے جوابات ملیں گے، آپ سے بحث کی جائے گی، اور یہاں تک کہ اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہے کہ یہ تو بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ہی کے نام کا ہوتا ہے، یہ تو ہم اللہ کے نام کا کرتے ہیں، منہ بند کرنے کے لیے، جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو اللہ کے نام کا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ سوال کریں کہ ٹھیک ہے مان لیا یہ اللہ کے نام کا ہے، اب جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا دے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اگلا سوال ہے۔ اس کا جواب اگر وہ دے دے کہ میں مشرک سمجھتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، اس کا وہ یہ بات صحیح کر رہا ہے کہ وہ یہ مانتا ہے کہ وہ اللہ کے نام کا دے رہا ہے، لیکن اگر وہ اس کا جواب نہ دے تو سمجھ لیں وہ آپ کا منہ بند کرنے کے لیے کہہ رہا تھا میں اللہ کے نام کا دیتا ہوں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ذبح اہلا کی اپنی خود ساختہ ایک تشریح کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہلال کہتے ہیں چاند کو، ہلال اسی سے لفظ یہ اہلا ہے، یہ فعل ہے۔ تو کہا کہ اہل عرب جب چاند کو دیکھتے تھے تو بڑے زور سے پکارتے تھے کہ وہ دیکھو چاند نظر آ گیا، تو اس کے لیے اہلا لفظ استعمال ہوا، لہذا تیز آواز سے اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ذبح کرتے وقت تو ہم تیز آواز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، بعد میں پھر حسین کے نام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بعد میں لیتے ہیں، یا جو ہے یہ 11ویں 12ویں میں عبد القادر جیلانی کے نام کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، یہ تو ہم بعد میں کرتے ہیں، ذبح کرتے ہوئے تو اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو آپ ان سے کہ کیا یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ چھپی باتوں کو نہیں جانتا؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، سورۃ طٰہٰ میں بیان فرمایا کہ تم اگر اپنی آواز کو بلند کرو تو کیا چھوری چھپے باتوں سے وہ واقف نہیں ہے؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو چھوری جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، اور اخفا تفسیر کا صیغہ ہے جو بہت زیادہ پوشیدہ ہے، وہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا نام تیز لے لیا اور بعد میں آہستہ آواز میں غیر اللہ کا نام لے لیا، تو یہ کون سا یہ طریقہ ہے کہ وہ حلال ہو جائے گا بعد میں؟ کیا دیکھیں، لیکن یہ جو لفظ ہے اہلا، یہ اس کی تشریح ہی غلط کی گئی۔ یہ لفظ ہے آپ عام اس میں استعمال کرتے ہیں اہل مدینہ والے، اہل علم والے استعمال کرتے ہیں نا، ایک فرقہ بھی ہے اہل حدیث والے، تو یہ اہل یہ نسبت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا کہ اہل به غیر اللہ، جو غیر اللہ سے منسوب کر دی جائے، اس کا اصل مطلب یہ ہے منسوب کر دی جائے، کہہ دیا جائے کہ یہ 11ویں والے کا نام کے نام پہ، یہ 12ویں والے کے نام پہ، یہ جو ہے فلاں کے نام پہ، یہ شہیدوں کے نام پہ، کیا کہتے ہیں کہ پانی پیو تو پیاس یاد کرو ایمان کی، اور پیاسو یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام کی، تو یہ تو غیر اللہ، یہ تو حرام، یہ تو حرام ہے، اس کا ذکر تو آیا ہے اس آیت میں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں یہ اگر نسبت کی بات ہے تو دنیا میں یہ کہا نہیں جاتا کہ عبداللہ کی گاڑی یا جو ہے عبداللہ کی گائیں، کہا جاتا ہے اس کی دکان، اس کا گھر، تو کیا یہ تمام چیزیں حرام ہو جائے گی؟ دیکھیں اس طرح کی اوٹ پٹان پھر اس میں سوالات شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ پوچھیں کہ بھائی سوال کس سے کر رہے ہو؟ میں نے تو آیت پڑھی ہے، تمہارا اللہ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ تم نے یہ کہہ دیا لہٰذا یہ بھی شرک اور وہ بھی شرک وہ بھی شرک، تو یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تم اعتراض کرنا چاہ رہے ہو اللہ تعالیٰ پہ، کیونکہ آیت تو ہم نے نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیاوی اشیاء ہیں، ان کا مالک اللہ تعالیٰ نے جو ہے عطائی مالک دنیا میں لوگوں کو بنایا ہے۔ یہاں پر عبادت کی بات ہو رہی ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام قولی عبادتیں وہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں وہ اللہ کے لیے ہیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔
عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، وہ جس طرح کی عبادت ہو، قولی ہو، فعلی ہو اور مالی ہو، ہر طرح کی عبادت کا مستحق اللہ ہے، لہذا اس کا تعلق، نظر و نیاز کا تعلق عبادت سے ہے، اور عبادت کسی اور کی نہیں کی جائے گی، صرف اللہ کی جائے گی۔ اسی طرح یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ یہ بات تو چلے جانور کے متعلق ہے کہ اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، تو یہاں پر تو آپ مٹھائیوں کو بھی حرام کہہ رہے ہیں، آپ تو بریانی کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں، آپ تو دلیل کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو آپ دیکھیں یہ قرآن کی بلاغت کا شاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یہ تمام چیزیں آگے ہونے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو وما ذبح لغیر اللہ، کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، بیان کیا وما اہل به لغیر اللہ، جو غیر اللہ سے منسوب کر دی جائے، وہ جو بھی چیز ہو، ماں، یہ جو ماں ہے نا وما اہل، یہ ماں کہلاتا ہے، ماں موصولہ، اور یہ عام ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی چیز آئے، وہ گوشت ہو، وہ چاول ہو، وہ دلیم ہو، وہ مٹھائیاں ہو، وہ کسی طرح کی بھی چیز ہو، غیر اللہ کے نام پر ہو تو بیان فرمایا وہ حرام ہے۔ اور یہاں پر تو پورے بڑے موٹے تازے جانور ذبح کیے جاتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، یا ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے تو دیکھ میں آنے کے بعد غیر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے، یہ باتیں ہیں۔ یہاں حدیث میں تو ہمیں یہاں تک پتہ ہے ایک مکھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے، موقوف روایت ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن حکماً مرفوع ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ دخل رجل الجنۃ فی ذباب ودخل رجل النار فی ذباب، کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت داخل ہو گیا، جنت میں، اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم چلا گیا۔ کہا کیسے، یہ کیسے، یعنی کہ سمجھائیں ذرا، شاگردوں نے استفسار کیا ہوگا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ مر رجلان علی قوم قد عکفوا علی صنم لهم، کہ دو آدمی ایک بستی پر گزرے، اور بستی ایسی تھی کہ اس دن ان کے کسی بت کا عرس تھا۔ آج کیا جاتا ہے فلاں کا عرس ہے، آج عبداللہ شاہ غازی کا عرس ہے، یہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، پرانے دور کے مشرکین بھی کرتے رہے ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے دشمنی کے۔ تو بیان فرمایا کہ ان کا کوئی عرس وغیرہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ لا یمر علینا اليوم احد الا قدم شیئا، کہ آج یہاں سے کوئی بھی نہیں گزر سکتا الا یہ کہ وہ ان کے نام کچھ دے دے، ہمارے جو بزرگ کا عرس ہے ان کے نام کچھ دے دے ورنہ نہیں گزرو گے۔ فقالوا لاحدهما قدم شیئا، ان دونوں میں سے ایک سے انہوں نے کہا کچھ دے دو اس کے نام پہ، فابا، اس نے کہا میں نہیں دیتا، فقتل، اس کو مار دیا ان لوگوں نے، توہین کر دی نا اس نے تو ان کے جو ہے بزرگ کی، کہ میں اس کے نام پہ کیوں دوں، مجھے تو اللہ کھلاتا ہے، تو انہوں نے قتل کر دیا۔ وقالوا للآخر قدم شیئا، دوسرے سے کہا کچھ دو، فقالوا، اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، فقالوا قدم ولو ذبابا، اس نے کہا کچھ نہ کچھ دو، اگرچہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ دو۔ فقال وعیش ذباب، اس نے کہا کیا ایک مکھی، یا اس حدیث پہ ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے، یہ وضاحت اس لیے دے رہا ہوں، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو مجبور کر دیا جائے اور آپ کے قتل کے در پہ ہو، کوئی آپ پر تلوار اس نے سونتی ہوئی ہو کہ ابھی جو ہے کلمہ کفر کہہ لو، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اجازت دی ہے کہ تم اس وقت کہہ سکتے ہو، شرط یہ ہے تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث میں یہ ہے کہ اس آدمی نے اس کو بڑا حقیر جانا، کہا وعیش ذباب، کیا ایک مکھی، چلو دے دیتا ہوں، فقدم، اس نے دے دیا، فقدم ذبابا، اس نے ایک مکھی دے دی اس کے نام پہ، فدخل النار، وہ آگ میں داخل کیا گیا۔ فقال سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فہذا دخل الجنت فی ذباب، یہ ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، ودخل هذا النار فی ذباب، اور یہ دوسرا والا مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ یہ نظر و نیاز کا معاملہ اتنا بڑا ہے، ایک مکھی، آج تو جو ہے سینکڑوں دیگیں دے دی جاتی ہے، ہزاروں لوگوں کو کھلا دیا جاتا ہے، کھاؤ یہ حسین کے نام کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے یہ وضاحت ہم دیتے رہتے ہیں، ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سروں پہ تاج ہیں، ان کی اتباع ہم جس طرح کرتے ہیں اور ان کی فضیلت ہم جس طرح بیان کرتے ہیں، کوئی دوسرا ہمارا تو الحمدللہ کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی مسلک بیان نہیں کر سکتا اس طرح
کیوں کہ ان کی جو تعلیمات ہے وہ ہے خالص توحید پر مبنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مبنی، اور یہ تمام فرقے اللہ کی اطاعت سے بھی کتراتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت سے بھی کتراتے ہیں، ورنہ آج یہ دیوبندی نہ ہوتے، یہ بریلوی نہ ہوتے، یہ اہل حدیث اور شیعہ نہ ہوتے، یہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو مانتے تو یہ آج غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص غیر اللہ کے لیے کچھ ذبح کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت فرمائی گئی ہے۔ یہ حدیث کا حوالہ ہے صحیح بخاری کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے جو اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبیحہ کرتا ہے۔ اسی طرح ذبیحے کے علاوہ جتنی بھی چیزیں دی جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر تو اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ لہٰذا ایمان والوں کے لیے کسی بھی کہیں پر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ وہ ایسی اشیاء کو ان دنوں میں خاص طور پر کسی سے وہ لے کر کھائیں جو غیر اللہ کے نام پر ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، چونکہ موضوع کا مکمل نام یہ تھا کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز اور محرم میں کی جانے والے جو ہے افعال وغیرہ، تو ایمان والوں کے لیے یہ بڑا سنہری موقع ہوتا ہے 9، 10 محرم اور حرام کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والے صوم ہیں، روزے ہیں، وہ محرم کے، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ 9 محرم اور 10 محرم کا یہ روزہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد اس کو جو ہے ضرور رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس ماہ میں، اس مہینے میں آپ کو ملے گا یہ حرمت والا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ایسے مہینے میں جنگ و جدال کرنا، اور آپ دیکھیں گالم گلوچ بھی جنگ کا ہی حصہ ہے، گالم گلوچ کرنا، جنگ و جدال کرنا یہ سختی سے منع ہوتا ہے، ویسے بھی یہ منع ہے لیکن ان دنوں میں اس کی منعیت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ خرافات اس مہینے میں کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ بدعات اور قرآن کا انکار اس مہینے میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کی جاتی ہے اس مہینے میں۔ ہم جو ہے سمجھا ہی سکتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا جو انداز بیان فرمایا ہے قرآن میں، تمہاری یہ گستاخیاں یہ سراسر ظلم ہے اس کردار کے خلاف جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان کا تو یہ کردار تھا، اور یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کے لائق ہے کہ جہاں سے اس فرقہ واریت کی ابتدا ہوئی، چونکہ محرم کا مہینہ ہے اور اسی میں ایک فرقہ بہت زور و شور سے جو ہے عروج پر ہوتا ہے، تو انہی کے متعلق یہ ذکر کرتا چلوں کہ یہ فرقہ پرستی کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ یہودی عالم جو منافقانہ طریقے سے اسلام میں داخل ہوا، عبداللہ ابن سبا، اس نے اس فرقے کی بنیاد رکھی۔ اور ان کا معاملہ کیا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوٹی فضیلتیں لوگوں میں عام کرتے تھے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ کہنے لگ گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلوا دیا، اور وہ پھر جلتے ہوئے بھی یہ چیخ رہے تھے کہ آپ کا عذاب تو آپ کا رب ہی دیتا ہے، لہٰذا آپ ہی رب ہیں ہمارے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا انداز تھا۔ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ یہودیوں نے اگر کوئی سازش بنائی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام کیوں استعمال کیا؟ یہ بڑا بہترین سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر جو کہ یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا عرب میں، اور یوں سمجھیں کہ عرب میں سب سے آخری قلعہ تھا ان کا جو مضبوط قلعہ تھا، اور وہ قلعہ فتح ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پہ بیان فرمایا تھا کہ صبح میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگی۔ صحابہ پوری رات اس خواہش میں رہے کہ اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، کاش یہ مجھے مل جائے یہ جھنڈا۔ وہ کسی جو ہے
عہدے کے لالچ مند نہیں تھے، لیکن اس فضیلت کے خواہاں تھے کہ یہ فضیلت ہی ہمیں مل جائے۔ تو صبح جب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ ان کو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب جو ہے منہ سے جمع کیا اور ان کی آنکھوں میں لگایا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث، یہ ایک معجزہ ہے، ان کی آنکھیں درست ہو گئی اور ان کو جھنڈا دیا اور وہ گئے ہیں، اور ان کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہودی جس جنگ کے بعد عرب سے تتر بتر ہو گئے، کوئی یمن چلا گیا، کوئی فلسطین چلا گیا، کوئی شام کے علاقوں میں بڑھ گیا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ تو سب سے زیادہ بغض وہ کس کے لیے رکھیں گے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ انہی کا نام استعمال کیا پھر، اور ان کو ایک ایک کر کے ان کے خاندان سے بدلہ لیا۔ پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آپ کو اہل تشیع کی کتابوں میں ملے گا کہ ان کے قاتلین شیعہ ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کروایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کروایا، ان کے پورے خاندان سے وہ خیبر کا بدلہ لیا انہوں نے۔ یہاں تک دیکھیں، ابھی کچھ سالوں پہلے مجھے ایک پوسٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ یہودیوں کے ہاں کوئی جو ہے کوئی جلسہ وغیرہ تھا، اور اس جلسے میں ایک یہودی نے ایک پوسٹر اٹھایا ہوا تھا، اس پوسٹر پہ لکھا ہوا تھا انگریزی میں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، کہ خیبر تم لوگوں کا آخری موقع تھا۔ آج تک وہ بغض دلوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں، کوئی محبت نہیں کرتے، محبت ہوتی تو ان کے نقش قدم پہ چلا جاتا۔ ان کی تعلیمات وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے۔ یہ قبریں آج اونچی کی جاتی ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہے۔ صحیح مسلم میں اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ جاؤ جو اونچی قبر دکھے زمین کے برابر کر دو۔ ان کی تعلیمات تو یہ ہے، تو یہ دراصل ان کی تعلیمات کے مطابق جو ہے آج ان کی زندگیاں نہیں گزر رہی۔ اس کے علاوہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ جو ہے دشمنی رکھی جاتی ہے اس مہینے میں، گالم گلوچ، اور کہاں بعض لوگ تو ان کو جو ہے ایمان سے ہی خارج کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی بھی ایک بڑی زبردست وجہ جانتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن سبا جب اس کا پروپیگنڈا شروع ہوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، آپ کو یہ بات سننے کو ملے گی بڑی ظالمانہ شہادت ہوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بالکل ہوئی، ایسا ہی ہے، جنہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ بھی لے لیا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ ان سے زیادہ ظالمانہ شہادت تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گئی۔ ان کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا سرے سے، جن کو ان کے گھر کے اندر ان کا پانی بند کر دیا گیا، اپنے گھر کے اندر ہے، جو کنواں اپنے پیسوں سے خرید کر آزاد کیا عام مومنین کے لیے، اسی کا پانی اب نہیں مل رہا ان کو، اپنے گھر کے اندر ایسے ان کو قید کیا گیا، اور پھر جو ہے ظالمانہ طریقے سے ان کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف وہ ساری باتیں کہ پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، وہ اٹھا کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پہ لے آتے ہیں۔ حالانکہ آپ اگر کربلا کا پورا نقشہ دیکھیں تو دجلہ اور فرات کے دریا ان کے پاس ہے، دریا کا پانی کون بند کر سکتا ہے؟ تو یہ صرف جو ہے خود سے بنائی گئی باتیں ہیں۔ معاملہ یہ ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جب عبداللہ ابن سبا کا انداز یہ تھا کہ یہ مواصلات کے جو نظام تھے، فون کر کے پتہ کر لیا کہ فلاں نے ایسا کہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں، یہ تو نہیں تھے وہاں پہ، کسی سے کچھ پوچھوانا ہو تو مہینہ لگ جاتا تھا ڈاکیہ کو آنے جانے میں۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے 4-5 لوگوں کا لشکر بنایا، تاریخ میں یہ موجود ہے، آپ ابن خلدون وغیرہ کے مقدمات پڑھیں اور تاریخ ابن اسیر اور تبری کی تاریخ پڑھیں، آپ کو یہ تمام باتیں مل جائے گی، ابن ہشام وغیرہ میں بھی، کہ یہ ایک شہر میں داخل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مصر میں داخل ہوتے ہیں، اور مصر میں جا کے یہ کہتے کہ کوئی ان سے پوچھتا آپ مدینہ سے آئے ہیں، کیا حالات تھے وہاں پر، امیر المومنین کیسے تھے، تو یہ جواب میں کہتے بس کرو، تم لوگ تو بڑے نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہو، وہاں پر تو امیر صاحب نے ظلم شروع کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنوں کو نواز رہے ہیں، اپنوں کو دے رہے ہیں، اور عوام کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی، اس طرح کی باتیں لوگ کہتے چلے اس کی کوئی غلط فہمی ہوگی۔ انہی کے لشکر کا آدمی، انہی کے ٹیم کا آدمی 2 دن بعد شہر میں داخل، دوسرا آدمی داخل ہوتا، لوگ اس سے پوچھتے، وہ بھی یہی کہانی سناتا، 2 دن بعد تیسرا آدمی آتا، اب لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ پوری ایک چین انہوں نے بنائی ہوئی، وہ بھی یہی داستان سناتا۔ تو مصر کے لوگ وہ ان کا ذہن جن نے سنا خراب ہو گیا کہ گویا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کر رہے ہیں۔ اس کا کام جب یہاں پر ہو گیا، یہ چلا گیا کوفہ، پھر وہاں سے چلا گیا بصرہ، یہ مختلف شہروں میں گیا۔ یہ جب شام گیا عبداللہ ابن سبا، آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انٹیلیجنس تھی انہوں نے اس کو بھانپ لیا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عبداللہ ابن سبا کو گرفتار کر دیا جائے، یہ وہاں سے بھاگ گیا۔
اور یہ بات بھی آپ کو تاریخ میں ملے گی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو محاصرہ باغیوں نے کیا تھا، ان باغیوں میں شام سے کوئی نہیں تھا، شام سے کوئی نہیں تھا، شام میں اس کا پروپیگنڈا نہیں پھیلا، اسی لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ نشانے پہ رکھتے ہیں، ان کا پروپیگنڈا وہاں نہیں چلا تھا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے کو، پھر پوری بنو امیہ کو، اور آپ کو آج ملے گا توحید کے بڑی بلند بات دعوے کرنے والے، مثال انجینئر کی لے لیں، انجینئر محمد علی مرزا کی، وہ بھی صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے، وہ بھی مغفور تابعی جن کے متعلق زبان نبوت نے یہ الفاظ کہے کہ مغفور لہم، بخشش کر دی گئی ان کی۔ اب اس وقت میں وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، بخش دیا گیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ اس لشکر کا، اس پورے کے پورے لشکر کو جو قیصر اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا، قسطنطنیہ پر، وہ اس کی بخشش کر دی گئی، مغفرت کر دی گئی۔ اور بخاری ہی کی روایت میں ہے کہ اس لشکر کا سردار وہ یزید بن معاویہ تھے رحمہ اللہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج آپ دیکھیں انہی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر یہ ایسا، چونکہ یہ پہلا فرقہ تھا اور بعد کے جتنے فرقے ہیں وہ ان کی شاخیں ہیں۔ آپ کو ملے گا یہ معین الدین چشتی وہ شیعہ تھے، اسی طرح یہ شہباز قلندر جو ہے یہ شیعہ تھا، عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پڑھے، ساری شیعت پر مبنی ہے، اور اسی سلسلوں سے جڑے ہوئے باقی 3 فرقے بنے ہیں۔ تو لہذا ان کے عقائد آپ کو ان میں بھی ملیں گے۔ وہ کہتے ہیں مہدی آئے گا، آج ان کا بھی عقیدہ ہے جو خود کو سنی کہتے ہیں۔ وہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتے ہیں، آج یہ بھی اگر کوئی پانی نہ دے تو کہتے ہیں کیا یزید بنے ہوئے ہو۔ اب دیکھیں وہ تمام باتیں، اور یہ عقیدہ کہ مردہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، یہ بھی سب سے پہلے انہی کا تھا، اور بعد میں احمد ابن حنبل کے ذریعے اس امت میں جو ہے انہوں نے داخل کر دیا۔ تو مختصر یہ کہ یہ جو ہے تمام باتیں جو کی گئی، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مکمل کر دیا تھا واقعہ کربلا سے 50-60 سال پہلے، 55 سال پہلے قرآن مکمل ہو گیا تھا۔ ہم جو بات کر رہے ہیں، کہا جائے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، ٹھیک ہے کیا گیا تھا، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے شریک کیسے ہو گئے؟ یا حسین مدد کی پکاریں کہاں سے آ گئی؟ ہم بھی مانتے ہیں غلط ہوا، بڑا ظلم ہوا، لیکن وہ اللہ کے شریک کیسے ہو گئے؟ یہ بات تو ذرا ہمیں سمجھا دے، اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ بڑی انتہائی آسان باتیں ہیں۔ بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جب ان کا علاقہ ایسا ہوتا ہے تو یہ سوالات بھی آتے ہیں کہ ہم ان دنوں میں اللہ کے نام کی دلیل دے دیتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان دنوں میں 9-10 محرم کو اللہ کے نام کا صدقہ نکالیں گے، دلیل دیں گے۔ یہ بزدلی کی نشانی ہے کہ تاکہ معاشرے میں لگے کہ میں بھی تم لوگوں کا ہی حصہ ہوں۔ یہ ان دنوں میں مشرکین کی نقالی یہ بالکل جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ آل عمران میں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق یہ جتنی باتیں بیان کی گئی، یہ باتیں قرآن میں موجود ہے، اور قرآن کو ماننے کا دعویٰ سب کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قل، اے نبی ان سے کہو، یا اہل الکتاب، ہے وہ لوگوں جن کے پاس کتاب ہے، جن کو کتاب دی گئی۔ یہاں پر تو اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے، لیکن کتاب تو ان کو بھی دی گئی نا، تو یہ بھی اس سے مراد ہے آج کے دور میں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہم اور تم، ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ کیا یکساں ہے؟ قرآن اور حدیث۔ بات کے تاریخ آپ کو طبری میں الگ تاریخ ملے گی، ابن اسیر میں الگ تاریخ ملے گی، ابن اسحاق میں الگ تاریخ ملے گی، تاریخ کی کتب کے نام ہے یہ، لیکن قرآن اور حدیث وہ تو یہی ہے۔ لہذا اس پر آ جاؤ، ہم تم سے اس کی بات کر رہے ہیں، اور نہ ہمارا تم سے مناظرہ واقعہ کربلا پہ ہے، نہ ہمارا تم سے مناظرہ جو ہے اس پر ہے کہ پہلے خلیفہ کس کو بننا چاہیے تھا۔ ہماری بات تم سے یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، پہلی بات ہم یہ کریں گے، یہ تمام بھائی نوٹ بھی کر لیں، ان دنوں میں اکثر ہمارے بھائی لوگوں سے بات کرتے ہیں تو واقعہ کربلا پہ مناظرہ چل رہا ہوتا ہے، اس پر مناظرہ چل رہا ہوتا ہے، پہلے خلیفہ کس کو ہونا چاہیے تھا، دوسرا کس کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہماری بحث نہیں ہے، ہماری پہلی بحث یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت کریں گے تو صرف اللہ کی کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے۔ ایک شخص کو مان بھی لے کہ یزید رحمہ اللہ وہ مغفور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، لیکن وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتا رہے، یا وہ غیر اللہ کو پکارتا رہے، یا وہ فرقوں میں بٹا ہوا ہو، اس کو یہ کوئی فائدہ دے گا؟
کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پہلی بات جو اس کو فائدہ دے گی وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کی ہی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب بنائیں گے، اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی عمر آپ کی ہو گئی، آپ نے دیکھا ہے کبھی ایک انسان دوسرے کھڑے انسان کو سجدہ کر رہا ہے، یا یہ کہہ رہا ہے سجدے تو آپ کو مل جائیں گے، پیروں کو رک کرتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے؟ کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے کسی انسان کے متعلق دوسرا کہ یہ میرا رب ہے؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سورہ توبہ میں آیت آئی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پیر اور مولویوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اس دور میں مولوی اور پیر کہاں سے آئے؟ آج آپ ترجمہ کر رہے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پیر اور مولویوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ تو اس دور میں تو پیر اور مولوی نہیں ہوتے تھے، پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ دیکھیں اس کا بڑا آسان جواب ہے کہ جو لفظ ہے رہبان، ایک رہبان ہے راہب سے نکلا ہے، اور ایک احبار ہے جو حبر سے نکلا ہے۔ حبر عربی میں سیاہی کو کہتے ہیں۔ ان کے جو احبار تھے، احبار جو ان کے علماء تھے، وہ یعنی کہ ان کو حبر اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ اتنی کتابیں لکھتے تھے۔ علم تو یہود میں تو بڑا علم تھا، ان کے پاس علم بہت تھا، یہود و نصارہ کے پاس، خاص طور پر یہود کے پاس۔ نصارہ تو بالکل لا علم قسم کے لوگ تھے، یہودیوں کے پاس علم بہت تھا۔ تو ان کے جو علماء ہوتے ہیں وہ بہت کثرت سے کتابیں لکھا کرتے تھے، تو اب کثرت سے کتابیں لکھنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں اکثر سیاہی لگی ہوئی ہوتی تھی، تو ان کو حبر کہا جاتا تھا۔ حبر اصل میں سیاہی کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ ان کی بات اس طرح پھیل جاتی تھی جس طرح جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے۔ تو اس طرح کی بات آج ہمارے دور میں کس کی ہوتی ہے؟ مولوی صاحب کی ہوتی ہے۔ وہ کوئی بات کر دیں تو پتھر کی لکیر سمجھی جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے احبار کا ترجمہ مولوی کیا، اور رہبان نکلا ہے راہب سے۔ راہب اس کو کہتے ہیں، آپ کو یہ نصارہ میں ملیں گے، جو گوشہ نشینی اختیار کر لیں، دنیا کو ترک کر دیں، اور وہ ہمارے معاشرے میں پیر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کا ترجمہ مولوی اور پیر بالکل درست ہے۔ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ پہلے نصرانی تھے، عیسائی تھے، بعد میں مسلم ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ترمذی کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، وفی عنقی صلیب من ذہب، اور میرے گلے میں سونے کی ایک صلیب تھی، وہ جو عیسائیوں کا ایک وہ نشان ہوتا ہے اس کو صلیب کہتے ہیں، تو میرے گلے میں تھی سونے کی۔ فقال یا عدی، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عدی اطرح عنک ھذا الوطن، کہ یہ بت اپنے گلے سے نکال کر پھینک دو، یہ بت اپنے گلے سے نکال کر پھینک دو۔ یہ کہتے ہیں میں نے اس کو پھینک دیا، سونے کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو دیکھیں، یہ نہیں کہا پگھلا کے جا کے پھینک دیا اس کو اللہ کے نبی کے حکم پہ۔ کہتے ہیں وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٍ، اور وہ سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ کی آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، کہ یہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر رب بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ عبادت کرتے تھے، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا، لیکن بات یہ تھی کہ جب یہ کسی چیز کے متعلق کہہ دیتے کہ یہ حلال ہے، استحلوه، یہ اس کو حلال مان لیتے، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا، اور جب وہ ان لوگوں پر کسی چیز کو کہتے کہ یہ حرام ہے، حرموه، وہ اس کو حرام مانتے تھے۔ آج یہی انداز ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہوگا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا کہ ایک نے کہہ دیا حلال ہے فوراً مان لیا، ایک نے کہہ دیا حرام ہے فوراً مان لیا۔ ہم دلیل مانگیں گے، ہم قرآن سے دیکھیں گے، ہم احادیث سے دیکھیں گے، تب جا کر اس پہ جو ہے فیصلہ ہوگا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اے نبی اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، فَقُولُوا، تو تم ان سے کہہ دو، اشہدوا، تم گواہ رہو۔ آج بھی ہم سے اگر بحث ہوتی ہے، ہم نے لڑنا نہیں ہے، ہم نے ہاتھا پائی نہیں کرنی۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، قرآن کے ذریعے سے بہترین طریقے سے لڑنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان فرمایا سورہ قاف کے اخیر میں کہ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔
اب دیکھیں ہم نے قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنی ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو ہماری اس پر زبردستی نہیں ہے، اس کو یہی کہنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نہیں مان رہے ہیں، فاشہدوا اشہدوا، آپ گواہ رہیں بأننا مسلمون، ہم نے مان لیا ہے، آپ نہیں مانتے ان آیات کو، ہم نے ان کو مان لیا ہے۔ تو یہ جو ہے آج ہماری جو ہے اس دور میں دعوت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ